الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، عشق و محبت سے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان سے، اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شریک ہیں. دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت قرآن و سنت کے فہم کی برکات سے ہمارے سینوں کو منور و کشادہ فرمائے. ان دنوں کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج بھی ہو گر ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم کا سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. دوستو، کسی بھی شے کی قدر و منزلت، اس کا دار و مدار اس کی قبولیت پر ہے. چھوٹی سے چھوٹی شے ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتی ہے. اور بڑی سے بڑی شے ہو، قبول نہ ہو تو یاد رکھیے کہ اس کی
کسی بھی حوالے سے کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ قیمت اسی چیز کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اس کی شان بندہ نوازی ہے کہ جس سے چاہے اس کے عمل کو قبول فرمائے۔ قرآن و سنت میں کچھ مخصوص اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کو اخلاص سے کرنے والا آدمی آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے شعائر اللہ۔ بولیے ذرا، میں نے کیا کہا ہے؟ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر۔ شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے، اور شعار، شعائر، شعیرہ اس کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دھرتی پہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، اگر ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ شاعر اللہ کے حوالے سے ماہ ذوالحجہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی میں انشاءاللہ آگے بڑھ کر یہ عرض کرتا ہوں۔ یہ پورا مہینہ ہی عزت و حرمت والا ہے، بالخصوص اس کے یہ ابتدائی 10 دن، یہ جو جاری و ساری ہیں۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ جن 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یہ ابتدائی 10 دن ہیں۔ عصر حاضر میں جہاں اتنے فتنے ہیں، ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو شعائر اللہ کی تعظیم ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا جو ادب احترام قرآن و سنت میں بیان کیا جا رہا ہے اس کو لوگ بہت ہی بے ڈھنگے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکیزہ اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی کرنا، یعنی کہ اسلام دشمن عناصر، ان کی پیروی، یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے جو ہمارے اندر سرایت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے میں آگے بڑھ کے اس کو بیان کرتا ہوں تفصیلاً۔ علماء حق سے دین سیکھنے کے بجائے ہم ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جو فتنہ پرور ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین یہی زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہی دین کے ٹھیکیدار بھی، جو خود راہ پر نہیں وہ لوگوں کو کیسے راہ راست پر لا سکتے۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلاف کے نقوش قدم پر چلنے کے بجائے ایسے مادہ پرست لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانا جو خود بھی راہ راست پر نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی راہ راست پر آنے نہیں دیتے۔ یہ 3 ایسے اس وقت پرسوز مناظر ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کے حوالے سے دور ہوتے جا رہے۔ یاد رکھیے کہ جو شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں یا شاعر اسلام کی نشانیاں، یہ کیا ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جو شعیرہ ہے، یہ شعار ہے، یہ کہتے کسے؟ شعار کے معنی ہوتے ہیں نشانی، جو چیز کسی دین یا مذہب کی نمایاں پہچان اور امتیازی خصوصیت ہو اس کو شعار کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ قربانی ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے کہ مسلمان ان 3 دنوں میں قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس کے اسلام نے اصول، قواعد، ضوابط بیان کیے ہیں، کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ اچھا، قرآن و سنت میں بہت ساری چیزیں شاعر اللہ گنوائی گئی ہیں۔
جیسے افراد میں دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، نبی جتنے بھی ہیں اللہ کی نشانی ہیں۔ اشیاء میں دیکھیں، چیزوں میں، تو قرآن مجید اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ عبادات میں دیکھیں، افعال میں دیکھیں تو نماز ہے، اذان ہے، اقامت ہے، نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے، یہ ساری جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایسے ہی مقامات میں دیکھیں تو کعبہ معظمہ یہ بھی اللہ کی نشانی، صفا مروہ یہ بھی اللہ کی نشانی، مزدلفہ یہ بھی اللہ کی نشانی، میدان عرفات یہ بھی اللہ کی نشانی۔ ایسے ہی جتنے بھی محبوبان خدا ہیں، اللہ کے جتنے بھی محبوب ہیں، ان کے جو مزارات مقدسہ ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اچھا، اوقات کے لحاظ سے دیکھیں، اوقات وقت کے لحاظ سے رمضان المبارک یہ بھی اللہ کی نشانی، شب براءت یہ بھی اللہ کی نشانی، شب معراج یہ بھی اللہ کی نشانی، اس کے علاوہ شب میلاد ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ لہذا جس لمحے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو شعائر اللہ ہیں، یاد رکھیے یہ تو سارے کے سارے تعظیم کے حامل ہیں، تو جو شعائر اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں ان کا ادب احترام کرنا بھی لازم ہے۔ جیسے مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی ہے، بولیے ذرا کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اور جو کعبے کی جہت ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جس طرح کعبے کا ادب اور احترام مسلمان پر لازم ہے، کعبے کی جہت کا ادب و احترام بھی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کوئی بندہ کعبے کی طرف برہنہ نہیں ہو سکتا، برہنہ ہو کر کے پیشاب نہیں کر سکتا، بولو براز، نہ کعبے کو پیٹھ، نہ ہی جو ہے وہ استقبال، نہ استدبار، کچھ بھی نہیں۔ کعبے کی جہت کو تھوک نہیں سکتا کہ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے تھوک لیں۔ قرآن پاک یہ اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کا جو غلاف ہوتا ہے، جس طرح قرآن کا ادب اور احترام ہے، قرآن کے غلاف کا بھی ادب اور احترام ہے۔ قرآن پاک جس ریل کے اوپر رکھ کے پڑھا جاتا ہے، جس طرح قرآن کا ادب اور احترام ضروری ہے، اس طرح اس ریل کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے جس پر رکھ کے قرآن پڑھا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے وہ ضروری ہے، اور شاعر اللہ کے ساتھ جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں ان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نعلین مبارک ہے، اس کا نقش، اس کا عکس جہاں بھی ہو، اس کا عکس جو نعلین مقدسہ کا عکس ملتا ہے آج کل آپ کو، تو اس کا ادب و احترام بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ شاعر اللہ جتنے بھی ہیں اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کا ادب اور احترام یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے جو اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں ان کے اوپر کیسے عنایات کی ہیں ذرا یہ بھی سنیے۔ قرآن کہتا ہے ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یہی حق ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام کرتا ہے ان دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ تقوی پرہیزگاری اسی دل کے اندر ہے جس کے اندر تعظیم ہے شعائر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام موجود ہے۔ تاریخ کے اوراق اگر آپ پلٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام کیا۔ اگر وہ عام بندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص بندوں کی صف میں شامل فرما لیے، اور اگر وہ خاص تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص الخاص لوگوں کی صف میں شامل فرما لیے۔ مجدد اہل فیضانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، صوفی آدمی بھی تھے، اور ان کو جو حضوری حاصل تھی اس وقت وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ طہارت خانے میں گیا، دیکھا کہ طہارت خانے کی صفائی کرنے والے آدمی نے وہاں پر ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا پیالہ، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ صفائی اس پیالے سے کرتا ہے۔
کہتے میں نے جلدی جلدی اس پیالے کو اٹھا کر کے اس کو صاف ستھرا پاک کیا اور پھر اس کو سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کو خوشبو لگا کے بلند جگہ پہ رکھ دیا، کیونکہ اس پیالے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، رکھا اس کو طہارت خانے کے اندر تھا۔ میں نے اس کو اٹھا کر کے ادب و احترام اس کا کیا اور اس کو اچھی جگہ پہ رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں، یہ فارسی میں انہوں نے کہا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے پیغام ملا، تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، بلند جگہ پہ رکھا ہے، ہم تجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندی عطا کریں گے۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اگر میں 100 سال بھی ریاضتوں میں مجاہدوں کے اندر گزارتا تو جو فیوز و برکات اللہ تعالیٰ نے اس ادب اور احترام کی وجہ سے مجھے عطا فرما دیے ہیں، ان چلوں کے اندر مجھے نہ مل پاتا جو اللہ نے اس ادب و احترام میں مجھے عطا فرما دیے۔ دوستو، شعائر اللہ کی تعظیم یہ ضروری ہے، ادب اور احترام ضروری ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ کے نیک بندوں سے جو اللہ کی نشانیاں ہیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بابے دشاہی کوئی نہیں، بزرگان دین کو بے ڈھنگے لفظوں سے، بے ادبی والے لفظوں سے، مقامات مقدسہ کو بے ادبی والے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، میمز باقاعدہ بنائی جاتی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔ بہرحال قرآن نے یہ گواہی دی ہے، جس دل کے اندر اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام موجود ہے وہی دل تقوی والا ہے، وہی دل پرہیزگاری والا ہے۔ جس کے اندر ادب اور احترام نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بزرگوں نے نچوڑ نکالا ہے، وہ کہتے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب سے ہر چیز ملتی ہے اور اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ماہ ذوالحجہ یہ جو جاری و ساری ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے ابتدائی 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ 9واں دن جو ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفات یعنی عرفات کا جس دن جو ہے وہ 9ویں دن حاجی لوگ حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے واسطے میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس دن بندوں کے کتنے قریب ہوتی ہے، ذرا اس کا بھی اندازہ کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رؤی الشیطان یوما ہوا فیہ اصغر ولا ادہر ولا احکر ولا اغید منہ فی یوم عرفہ۔ کہا عرفہ کے دن شیطان جتنا ذلیل، رسوا، دتکارا ہوا، حقیر اور غصے میں ہوتا ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا حضور یہ کیا وجہ ہے، اس دن شیطان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ما ذاک الا لما رأى من تنزل الرحمت وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام۔ شیطان اس دن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، شیطان غصے ہوتا ہے، شیطان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ دعائیں مانگنے کا دن ہے، اور حاجی کے علاوہ اس دن میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ اس دن میں کوئی بندہ روزہ دار ہو، فرمایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی بخشش کی نوید ہے، اگلے پچھلے گناہوں کی، جو یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے۔ اور پھر چاہے کوئی حاجی ہے، ظاہرہ کے حجاج کرام تو میدان عرفات میں جمع ہیں، جو ارد گرد جو حاجی نہیں ہیں، جس طرح میدان عرفات میں لوگ اکٹھے ہو کر کے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ایسے ہی جہاں جہاں مسلمان اس دن میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے بھی قریب ہو جاتی ہے۔ یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے۔ پھر 9 اور 10 کی جو درمیانی رات ہے جس کو شب عید کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو شاپنگ سینٹروں کی لوگ زینت بنتے ہیں، فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں چیز خریدنی ہے، چلے اور نہیں کچھ تو قربانی کا جانور اس رات ہی خریدنا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو رات ہے یہ عبادت کی رات ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز ہی با جماعت ادا کر لیں۔ ساری رات منڈی کے چکر لگاتے رہنا یا جانوروں کے قریب ہی بس بیٹھے رہنا، سویر نو اٹھ کے فجر دی نماز بھی ٹائم نہ نہیں پڑھنی،
پھر کہنا بھی ایسی قربانی بھی کرنی ہے ایسی. تو دوستو یہ جو قربانی ہے یہ عبادت ہے. یہ عبادت اس طریقے سے قبول ہوگی جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے. اس دن فجر کی نماز با جماعت ادا کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں, یا اللہ ہم جو اتنی قیمت خرچ کر کے جانور لے کر آئے ہیں آج ہم ذبح کریں گے, اس کو قبول تو نے کرنا ہے. اس کے قبول ہونے کی دعا کریں کہ قربانی ہماری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ذرا سنیے یہ شب عید کے حوالے سے. من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو مسلمان ثواب کے ارادے سے عیدین کی راتوں میں قیام کرے یعنی اللہ کی عبادت کرے, ارشاد فرمایا اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سارے لوگوں کا دل مردہ ہو جائے گا. اس کا دل زندہ ہوگا. دل کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا. جو شب عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے, ٹھیک ہے جی. اگر ہم اس رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے تو باز رہیں نا. اب ذرا سنیے قربانی, یہ بھی اسلام کی نشانی ہے, یہ شعائر اسلام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ بڑی جسامت والے جانور, گائے, اونٹ, یہ بڑی جسامت والے جانور ہم نے ان کو تمہارے لیے بنایا ہے اور اللہ نے اپنی نشانیاں بنایا ہے. لکم فیہا خیر, تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی موجود ہے. بھلائی کیسے ہے؟ علامہ قرطبی نے جو ترجمہ کیا ہے میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. آپ فرماتے والثواب عمومہ فی خیر الدنیا والآخرہ. ان قربانی کے جانوروں میں مسلمانوں کے لیے بھلائی موجود ہے. یاد رکھو, فرمایا درست بھلائی یہ ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. دنیا میں بھلائی کیسے؟ اور میں ذبح تم کرتے ہو, کھاتے بھی تم ہو اور اللہ تعالیٰ اجر بھی تمہیں عطا فرماتا ہے. یہ دنیا میں بھلائی ہے. فرمایا تمہارا یہ انداز نہیں ہے کہ تم قربانی کا جانور ذبح کرو تو تم کھا نہ سکو, جس طرح پچھلی امتیں ہوا کرتی تھیں کہ قربانی ذبح کرتے رکھ دیتے, آسمان سے ایک آسمانی آگ آتی اس کو کھا جاتی اور راکھ بنا دیتی. قربانی قبول ہے, انسان اسے نفع حاصل نہیں کر سکتے تھے. یہ تم ہو قربانی کا جانور ذبح بھی کر لیتے ہو, قبولیت کا شرف بھی پا لیتے ہو, پیٹ بھی بھر لیتے ہو. یہ مسلمان کے واسطے دنیا میں بھلائی ہے. اور پھر آخرت میں بھلائی کیسی؟ فرمایا دیکھو لکم فیہا خیر, یہی وہ قربانی کا جانور ہے جس وقت تم ذبح کر رہے ہوتے ہو اور اس کا خون اس کے جسم سے نکل رہا ہوتا ہے, اگرچہ اس کا قطرات زمین پہ پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن فی حرز اللہ, وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. وہ خون کے قطرات اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کا مقام اللہ تعالی بلند فرما دیتا ہے. یہ آخرت میں قربانی کی بھلائی ہے. اب ذرا سنیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کہ یہ بھلائی انسان کے لیے اس قربانی کے جانور میں کیسی اللہ نے رکھ دی ہے. زید بن ارقم ہے, آپ فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عرض کیا حضور سنت تو ان کی ہے, فما لنا, ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, ہر بال کے عوض تمہیں ایک نیکی دی جائے گی. سبحان اللہ, تو اونچی آواز سے فرمائیں. ہر بال کے عوض کیا ہے؟ بولیے ذرا. ایک نیکی دی جائے گی. وہاں پر کچھ دیہاتی قسم کے لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا حضور فالصوف یا رسول اللہ, صوف مینڈا جس کے جسم کے اوپر بال ہی بال ہوتے ہیں, بال ہی بال ہوتے ہیں, حضور اگر کوئی وہ ذبح کر دے
تو کیا اس کو بھی ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی؟ ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اگرچہ کوئی مینڈا ذبح کر دے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے بھی ایک ایک بال کے عوض تمہیں ایک ایک نیکی دی جائے گی۔ یہ آخرت میں بھلائی ہے اس جانور کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ضحى طیبۃ بها نفسه محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے، وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ سبحان اللہ تو کہہ دینا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر غنودگی طاری ہے، کیونکہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں کو۔ ہاں جی، جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا، ہن گل سن لو جی، حضور جدو قرآن و سنت کی گل سنتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو جدو ایویں گلاں سنتے ہیں تو ادو نیند کوئی نہیں آتی۔ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پھولوں کے اوپر نیند ہی آتی ہے۔ کبھی کانٹوں پر بھی کسی کو نیند آئی؟ پھولوں پہ نیند ہی آتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آپ لوگوں نے جاگ کے بیٹھنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ جاگ کے بیٹھیں۔ ایک دو حدیثیں سن لیجئے پھر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ جس کی قربانی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، ٹھیک ہے جی، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنی قربانی کے قریب کھڑے ہونا، یہ سنت ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا یا فاطمہ تو قومی الی اضحیتی کی، اے فاطمہ اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ، فشہدیہا، اور اس کے قریب کھڑی ہو جاؤ، فإن لک بکل قطرۃ تقطر من دمہا ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک۔ ارشاد فرمایا اس کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں حضور النا خاصتاً اہل البیت، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے؟ او لنا وللمسلمین، یا ہمارے لیے بھی ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ ارشاد فرمایا بل لنا وللمسلمین، یہ فضیلت ہمارے لیے بھی ہے، سارے مسلمانوں کے واسطے بھی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہونا، جو قربانی کر رہا ہے، جس کی طرف سے ہو رہی ہے، اگر وہ قریب کھڑا ہو تو اس کو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی برکت بھی مل سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے جی۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ ایک دو باتیں جو ہے وہ سن لیجیے، اور یہ سننا ضروری ہے۔ یہ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہے یا مال تجارت ہے، آج کل اس کی رقم تقریباً 4,30,000 روپے بنتی ہے، یہ آج کل کے دنوں کے حساب سے، کیونکہ یہ جو چاندی ہے اس کا ریٹ کبھی کم ہو رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے، آج کل تو نیچے جا رہا ہے، پھر بھی 4,30,000 روپے بنتا ہے۔ کسی کے پاس مال تجارت ہے، اتنا بیچنے کے لیے مال رکھا ہوا ہے، یا اس نے اپنے گھر کے علاوہ کوئی زائد گھر ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر اس کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ کوئی گھر کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس کی جو ہے مالیت کافی ہے لیکن اس کے استعمال میں نہیں ہے اور اس کی مالیت ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ خصوصاً میں یہ عرض کروں گا یہاں پر خواتین غور کریں جن کے پاس سونا ہوتا ہے۔ آج کل 1 تولہ جو سونا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، 4 لاکھ سے زائد ہے، تقریباً 4.25 لاکھ کی خیال ہے نا کہ بنتا کہ نہیں؟ 1 تولہ سونا، جس عورت کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں اور کچھ نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولہ، 3، 4، 5، 6، 7.5 تولے پورا نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ لیکن 1 تولہ سونا بھی ہے اور 5-7 ہزار روپیہ اس کا پاس ویسے ہی اپنا ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، ویسے ہی 5-7 ہزار روپیہ یا تھوڑے سے پیسے ہیں، 200-400 اس کا اپنا ذاتی ہے، اس کی ضروریات زندگی سے فارغ ہے، ویسے اس کا اپنا پیسے ہے یہ، ٹھیک ہے، تو 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ جو ہے یہ پیسے رقم ساتھ کرنسی مل گئی ہے،
یا 1 تولہ سونا ہے یا اس کے پاس کوئی بیچنے کے لیے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، 1 تولہ سونا ہے یا اس کے پاس بیش قیمت اس کے کپڑے اس کے صندوق کے اندر پڑے ہوئے، بیش قیمت جو اس کی استعمالی نہیں ہے. جس طرح گھروں کے اندر یہ شادی بیاہ کے جو سوٹ ہوتے ہیں بڑے مہنگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اپنے ہیں، 1 تولہ سونا ہے تو ان کی کپڑوں کی یہ جو مالیت ساتھ ملائی جائے گی، یہ ٹھیک ہے جی. تو ایسی عورت کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے. اب لازمی نہیں ہے کہ یہ عورت صرف اور صرف جو ہے بکرا ہی خریدے 1.25 لاکھ روپے کا، نہیں، شریعت نے بڑی وسعت دی ہے. گائے یا اس کے علاوہ یہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کے اندر 7 حصص ہیں، 7 حصے ہیں. کوئی ایک حصہ بھی اپنا رکھ کر کے اپنا وجوب ادا کر سکتا ہے، یعنی اس کا جو واجب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. خواتین اس مسئلے کے اوپر غور کریں کیونکہ چاندی کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت جو ہے وہ وجوب کے قریب ہو چکی ہیں، اور بقیہ حضرات بھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ فرمان ہے، من کان لہ سعہ، جس کے پاس وسعت ہو، ولم یضحی، اور قربانی نہ کرے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اس وجہ سے قربانی کرنا یہ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر یہ وجوب ہے اس کا. تو ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں. جن کے پاس فی الوقت پیسے نہیں لیکن ان کے پاس اور اشیاء موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی وہ اشیاء بیچ کر کے قربانی کا انتظام کریں. ٹھیک ہے جی. یا کسی سے ادھار لے کر کے، جس طرح خواتین کے پاس سونا ہے 7.5 تولے سونا، کہتے ساڑھے کو پیسہ ہی کوئی نہیں، اسی کدھر قربانی کریے. ان کو چاہیے کسی سے ادھارے پکڑ لیں یا سونے میں سے کچھ حصہ بیچ دیں. خواتین دا مثلا ذہن ہوندا نا بیچیے کچھ نہ وچوں، کچھ نہ بیچیے، کٹ نہ جاوے کہ. یاد رکھیے جو وجوب ہے وہ وجوب ہی ہوتا ہے. اگر ہم ثواب چاہتے ہیں، اس اگلے جہان میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو شریعت کے مطابق چلنا بھی یہ کیا ہے، ضروری ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے نماز، روزے، قربانیاں، حج و زکوٰۃ و عمرے قبول فرمائے. جہاں جہاں مسلمان ہیں تمام پر نگاہ رحمت فرمائے. مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اسلام کو ترقی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.